بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 500 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ سب خاندان والے کال کر کے امیر ہونے کی وجہ پوچھیں گے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جبریل امین علیہ السلام آتے تھے، اور جس ہستی کے پاس آتے تھے وہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی، سارے نبیوں کے امام رحمت للعالمین ہیں، جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغام اپنے صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ یہ چلتا چلتا اسی طریقے سے آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس وقت اس پوری دنیا کے اندر عبادت کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقام ہے جس مقام پر ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ عمرہ کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو انسان سجدے میں سر رکھ کر فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اگر انسان سچے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے گا تو سر اٹھانے سے پہلے پہلے انشاءاللہ تعالی اس بندے کی دعا قبول ہوگی۔ جب انسان رات کو سوتا ہے، سونے سے پہلے جب بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر فرشتوں کو اس کے اوپر نگران کر دیتا ہے۔ اس رات اس بندے کا نہ جانی نقصان ہوتا ہے نہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ اگر انسان گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہوئے دروازے پر پہنچ کر جب آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کے نام پر گھر سے نکلتا ہے تو جس مقصد کے لیے جاتا ہے اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور مکمل حفاظت کے ساتھ اس بندے کو پھر میرا رب واپس لاتا ہے، کیونکہ اس بندے کے اوپر میرا رب فرشتے تعینات کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ جب دوسری دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو دوسرا فرشتہ حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ جب تیسری دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ آیت الکرسی کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لے، کوئی انسان، کوئی مخلوق اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ صرف ایک رکاوٹ رہ جاتی ہے، موت۔ جو ہی اس کی موت ہوگی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو انسان جس زمین میں وہ جب کاشتکاری کرتے ہیں، جو کسان حضرات ہیں، ان کا اکثر نقصان ہو جاتا ہے جب فصل بوتے ہیں۔ کوئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی بھی وجہ سے اس بندے کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جو اللہ والے ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان اس آیت الکرسی کو لکھ کر جو پانی اس فصل کو دیا جاتا ہے، اس کے اندر آیت الکرسی کے ان لکھے ہوئے لفظوں کو گھول دیا جائے، ایک تو اس فصل کا نقصان نہیں ہوگا، دوسرا اس فصل سے اتنی فصل ہوگی کہ پورا علاقہ جو ہے وہ حیران رہ جائے گا، کیسے زمین نے اتنی فصل دے دی؟ تو یہ کس بات کی برکت ہے؟ یہ طاقت میرے رب کی ہے۔ یہ دعا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ملا ہے۔ اس آیت الکرسی میں جو جلال ہے، جو نور ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یقین کا ہے۔ انسان کو جب تک یقین نہیں ہوگا، جب تک اپنے اندر سے کسی بات کو نہیں مانیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو جب تک آپ کو کامل یقین نہیں ہوگا، اس کا آپ کو اثر نہیں ملے گا، اثر نظر نہیں آئے گا۔
جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میرے نفع و نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی نیت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اس کے آگے جھک جاتا ہے، اپنی پریشانیاں رب تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دنیا کی جو ٹینشنیں ہیں اس سے بری کر دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل آپ ایک دفعہ مکمل تفصیل سے سمجھ لیں۔ تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر جس جگہ آپ نے نماز پڑھی آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سجدے میں سر رکھ دینا ہے، آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، آیت الکرسی سورۃ بقرہ میں ہے، تو آپ نے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کسی بندے کے گھر میں پیسے کی کمی ہے، رزق نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، مشکلات کے اندر ہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، لوگ اس کو کچھ نہیں دے رہے، بے اولاد ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے، پاک صاف ہو کر صبح فجر کی نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ دے اور صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے صدقے دل سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔